السلام علیکم دوستو، ڈیلی ہیلتھ ٹپس میں آپ کا خوش آمدید۔ دوستو، کافی سارے دوستوں نے مجھ سے یہ سوال کیے، کامنٹس کیے کہ حکیم صاحب ہمیں بتائیں کہ آپ نے مشک کے متعلق یعنی کستوری کے متعلق ہمیں بتایا، عنبر کے متعلق آپ نے بتایا اصلی اور نقلی کی پہچان اور اس کا استعمال، مروارید کے متعلق بتایا، تو ان کے آپ نے فائدے تو بتائے لیکن ان کا کوئی ایسا طریقہ نہیں بتایا، نسخہ نہیں بتایا جو ہم استعمال کر سکیں۔ اور کافی دوست ہیں ایسے بھی جنہوں نے کشتہ پہ ریٹ لگا رکھی ہے کہ ہمیں کشتہ سونا بنانے کا طریقہ بتائیں، کشتہ سونا بنانے کا طریقہ بتائیں۔ تو دوستو، اگر کشتہ سونا کے متعلق بتا دوں تو یہ عام بندوں کے بس میں نہیں ہے، مطلب کسی عام شخص کے یہ بس کی بات نہیں ہے، یہ حکیم لوگ اسے بنا سکتے ہیں اور یہ تجربے والی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو اس لیے میں نے پہلے کشتہ تیار کیا کرتا تھا، کشتہ چاندی بنایا، کشتہ شنگرف بنایا، کافی سارے میں نے کشتہ تیار کیے اور آپ کو آن لائن ویڈیو بھی دیں۔ لیکن بعد میں نے خود سوچا کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ آپ کو سمجھانے والی چیزیں نہیں ہیں، کیونکہ یہ آپ کے بس کی بات نہیں ہے، یہ حکیم لوگ ہی بنا سکتے ہیں۔ اور آپ جو چیزیں بنا سکتے ہیں وہ یہی ہیں جو عام نسخے ہیں یا معجون وغیرہ ہیں، یہ چیزیں آپ بنائیے۔ دوستو، ان میں یہ کشتہ جاز سے زیادہ پاور ہے، آپ یقین کریے نہ کریے، آپ کشتہ سونا کے پیچھے لگے ہوئے ہیں لیکن یہ جو چیز ہے، یہ معجون سونا جو آج میں آپ کو بتانے والا ہوں، یہ تمام جتنے بھی کشتے ہیں، یہ کشتہ شنگرف ہے، کشتہ تانبا بھی ہے، ان تمام چیزوں سے یہ بیسٹ ہے۔ آپ ایک دفعہ اس کا استعمال کر کے دیکھیے، پھر مجھے کامنٹس کیجئے گا کہ آپ کو فائدہ ہوتا ہے یا نہیں۔ تو کشتہ سونا جو ہے وہ نامردی کے لیے استعمال کرتے ہیں، زیادہ تر پٹھوں کی کمزوری کے لیے کرتے ہیں اور قوت با کو بڑھانے کے لیے اسی غرض سے اسے استعمال کرنے کی یہ سوچ رہے ہیں کچھ دوست۔ تو دوستو، اگر آپ یہ معجون تیار کر کے استعمال کرتے ہیں تو پہلی تو بات ہے کہ اس سے آپ کو کسی قسم کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوگا۔ دوسری بات یہ کہ آپ اسے کم عمر میں بھی استعمال کر سکتے ہیں اور زیادہ ایج میں بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کی مقدار خوراک یا مقدار کم ہو جائے تو اس کا بھی کوئی پرابلم نہیں ہے۔ حالانکہ کشتہ سونا کی اگر آپ مقدار زیادہ لیں تو وہ آپ کو نقصان دے گا۔ تو ویسے بھی آپ کے اوپر کوئی حکیم تو بیٹھا نہیں جو آپ کو بتائے کہ جو آپ نے کشتہ بنایا ہے وہ صحیح بنا بھی ہے یا نہیں۔ تو اس لیے دوستو، میں آپ کو یہی ریکمینڈ کروں گا کہ آپ یہ معجون تیار کر لیں اور کشتہ سونے کو رہنے دیجئے۔ اگر کبھی زندگی میں موقع ملا تو میں آپ کو پریکٹیکلی بتا بھی دوں گا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، تو آپ کو دکھا دوں گا کہ یہ دیکھیے یہ کشتہ سونا بن گیا ہے، جس طرح میں نے کشتہ چاندی کی آپ کو ویڈیو بتائی۔ تو چلیے اس ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو دوستو، اس معجون کو تیار کرنے کے لیے بھی کافی سارا تجربہ چاہیے، لیکن میں آپ کو فل تفصیل سے سمجھاؤں گا کہ آپ اسے آسانی سے کیسے تیار کر پائیں گے۔ اسے بھی تیار کرنے کے لیے تھوڑی حکمت چاہیے ہوتی ہے، لیکن آپ کو میں اس طرح سمجھاؤں گا کہ آپ کو کسی قسم کی کوئی بات رہ نہ جائے جس میں آپ کو سمجھ نہ لگے۔ لیکن اگر پھر بھی آپ کو سمجھ نہ لگے تو آپ کامنٹ کیجئے، 100 بار کامنٹ کیجئے، میں آپ کو 100 مرتبہ رپلائی کروں گا، آپ کو بتاؤں گا ایک ایک چیز کہ کس طرح آپ اسے تیار کر سکتے ہیں۔ تو دوستو، یہ کافی ساری بیماریوں میں استعمال ہوتی ہے، کافی سارے اس کے فائدے ہیں، عورتیں بھی اسے استعمال کر سکتی ہیں، مرد بھی اس سے استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ قوت با کی کمی، پٹھوں کی کمزوری، دماغ کی کمزوری، جریان احتلام، عورتوں میں لکوریا اور سیلان، سر چکرانا، نظر کی کمزوری، سانس کا پھولنا، خون کی کمی، یہ تمام مرضوں میں یہ استعمال کی جاتی ہے اور کشتہ سونا سے بڑھ چڑھ کر ہے۔ تو اس کا جو طریقہ کار ہے، جو اس میں چیزیں آتی ہیں، وہ میں آپ کو پہلے گنوا دیتا ہوں، پھر میں آپ کو اس کا طریقہ بتاؤں گا کہ آپ نے اسے کس طرح تیار کرنا ہے۔ تو اس میں سب سے پہلی جو چیز ہے وہ ہے ورق سونا، جسے ورق طلا کے نام سے بھی پنسار سٹور سے مل جاتے ہیں، ورق طلا کے نام سے بھی اگر لیں تو یہ آپ نے 1 تولہ لینے ہیں۔ کافی اس کی قیمت بن جاتی ہے، لیکن 1 تولہ جو ہے اس حساب سے بتا رہا ہوں۔ آپ اگر اس کا وزن کم کرنا چاہیں تو یہ تمام چیزوں کا اس حساب سے آپ وزن کم کر سکتے ہیں۔ تو آپ نے ورق طلا لے لینے ہیں 1 تولہ، مطلب 10 گرام لے لیجئے۔ اور مشک جو خالص ہے، کستوری، یہ پہلی بات تو ہے اصل ملتی نہیں ہے، لیکن اگر آپ کو اصلی مل جائے، آپ اس سے بہتر ہے کہ آپ نا ایسا کیجئے
کہ کستوری والی میری ویڈیو دیکھیے، اس میں میں نے تفصیل سے آپ کو چیزیں بتا دی ہیں، کیونکہ اس طرح میں یہ تمام چیزیں آپ کو نہیں بتا سکتا، اس طرح کافی ویڈیو لمبی ہو جائے گی۔ تو اگر آپ اس کے متعلق کچھ زیادہ جاننا چاہیں تو آپ وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ مشک آپ نے 4 گرام لینی ہے، جسے کستوری بولتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے عنبر لینا ہے، عنبر اشب۔ عنبر اور عنبر اشب میں فرق ہوتا ہے، یہ بھی آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ عنبر کیا ہے اور عنبر اشب کیا ہے۔ تو یہ بھی آپ نے 4 گرام لے لینا ہے۔ مروارید لے لیجئے 4 گرام، زمرد لے لیجئے 4 گرام، اور یاقوت بھی 4 گرام۔ یہ چیزیں ہیں دوستو۔ اس کے علاوہ باقی جو ہیں وہ ارکیات اور رس آ جاتے ہیں، جس میں میٹھے سیب کا آپ رس نکالیے 100 گرام اور اسے چھان کے اس کا وزن آپ نے کرنا ہے۔ اور اس کے بعد آپ انار کا رس لے لیجئے 100 گرام۔ پھر آپ شہد خالص لے لیجئے، شہد خالص آپ نے 70 گرام لینا ہے۔ اگر آپ کو پہچان نہیں ہے شہد کی تو وہ بھی آپ جا کے ویڈیو دیکھ سکتے ہیں ہمارے چینل میں، کہ اسے چیک کرنے کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے، اور اس ملاوٹی شہد کو الگ کرنے کا، نکالنے کا، ملاوٹی شہد سے خالص شہد کو الگ کرنے کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے، وہ بھی ویڈیو میں نے آپ کو اس چینل میں دے رکھی ہے۔ تو یہ آپ نے 70 گرام لینا ہے شہد۔ اس کے علاوہ ارگ گلاب دیسی، یہ آپ خود نکال لیجئے یا کسی سے نکلوا لیجئے، یہ آپ کو 200 گرام چاہیے۔ اس کے بعد ارگ بید انجیر ہے، بید مشک ہے، ارگ بید مشک، یہ آپ نے 40 گرام لینا ہے۔ اس کے بعد ارگ گاؤ زبان ہے، یہ بھی آپ کو 40 گرام چاہیے۔ یہ عام ارگ ہیں، یہ آپ کو مل جاتے ہیں۔ تو باقی رہی مصری کی بات، تو مصری آپ 100 گرام لے لیجئے۔ یہ ٹوٹل چیزیں ہیں دوستو، یہ آپ نے لے لینی ہے۔ میں آپ کو لکھ کے بھی اس سکرین پہ دے دوں گا تاکہ آپ آسانی سے پڑھ کے آپ لے سکیں۔ تو اس کے بعد آپ نے اسے تیار کیسے کرنا ہے کہ سیب اور انار اور ارگ گلاب کو آپ نے کسی مٹی کے کلی شدہ برتن میں ڈالنا ہے، اور اسے آپ نے آگ پہ رکھنا ہے، اور آگ آپ نے زیادہ تیز نہیں رکھنی، ہلکی آگ پہ آپ نے رکھنا ہے۔ اور جب یہ کھولنے کے قریب ہو، کھولے نہیں اس سے پہلے، یعنی آپ دیکھ لیں کہ جب یہ کھولنے کے قریب ہو، تب آپ نے اس میں مصری شامل کر دینی ہے۔ اور مصری شامل کرنے کے بعد پھر آپ نے لکڑی کی کسی چمچی کی مدد سے، چمچ لے لیں لکڑی کی، تو اس سے آپ اسے ہلاتے رہیں، اور ساتھ میں ایک ایک کر کے آپ نے سونے کا ورق اس میں شامل کرتے جانا ہے، اور اچھی طرح سے اسے مکس کرتے جانا ہے۔ اور اسی طرح آپ یہ تمام جو ورق ہیں وہ اس میں مکس کر دیں، لیکن ایسے کریں کہ ورق جو ہیں وہ جب ختم ہوں تو آپ کا قوام نرم ہی ہو، پتلا ہی ہو، مطلب آپ نے جلدی جلدی سے تمام، کافی سارے ورق بن جاتے ہیں تو آپ نے یہ تمام جو ہیں اس میں مکس کر دینے ہیں، اور پھر اسے آپ نے نیچے اتار لینا ہے۔ جب یہ تمام اچھی طرح سے مکس ہو جائیں، پھر آپ نے اس جو دیگچی ہے اسے آپ نے اتار کے نیچے رکھ لینا ہے، اور پھر آپ جو کستوری ہے اسے ارگ بید مشک میں آپ اچھی طرح سے کسی پیالی میں حل کر لیجئے۔ جب وہ حل ہو جائے تو اس پیالی کو الگ رکھیے، اور ایک دوسری پیالی میں عنبر اشب جو ہے اسے ارگ گاؤ زبان میں مکس کر لیجئے۔ تو یہ دونوں پیالیاں آپ سائڈ پہ رکھیے، اور پھر آپ جو مروارید ہے اسے آپ بریک پیسیے، بریک پیس کے اس کا پاؤڈر بنائیے، پاؤڈر بنا کے اسے کپڑے سے چھان لیجئے۔ جو کپڑے سے چھنا ہوا بچے اسے الگ رکھ کے، جو اوپر آ جائے کپڑے کے اسے دوبارہ پیسیے، پھر کپڑے میں چھانیے، اس طرح کر کے اس کا باریک پاؤڈر بنا کے آپ سائڈ میں رکھ لیجئے۔ پھر زمرد کو بھی اسی طرح سے باریک پیس کے آپ سائڈ پہ رکھ لیجئے کسی پیالی میں، اور یاقوت کو بھی اسی طرح سے باریک کر لیجئے۔ تو اب دوستو جو آگ والا قوام ہے وہ جب اچھی طرح سے سرد ہو جائے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس میں آپ نے شہد ڈال دینا ہے، شہد طوی ڈالنا ہے۔ جب وہ سرد ہو جائے، ٹھنڈا ہو جائے، تو آپ نے اس میں شہد ڈال کے اسے مکس کر دینا ہے، اور یہ عنبر کستوری جو ارکوں میں شامل ہو چکی ہے، مکس کر کے ہم نے الگ رکھی تھی، یہ بھی آپ نے اس میں ڈال دینا ہے، اور یہ دونوں چیزیں کستوری اور عنبر اس میں ڈال کے اوپر سے آپ نے پھر جو یاقوت اور زمرد، مروارید، ان کی ایک ایک چٹکی اوپر پھیلا پھیلا کے ڈالتے جانا ہے، مطلب ایک جگہ پہ چٹکی نہیں چھوڑنی، ایسے تھوڑی سی چٹکی اس میں سے اٹھا کے آپ نے اوپر پھیلا دینی ہے، اور پھیلا کے آپ نے اسے اچھی طرح سے اس میں مکس کرتے جانا ہے، اور چمچ سے اچھی طرح سے اسے گھماتے جائیں اور مکس کرتے جائیں، اور اس میں یہ ڈالتے جائیں، اس طرح کر کے جب یہ تمام چیزیں جو ہیں ختم ہو جائیں، یہ پاؤڈر ختم ہو جائیں، اس کے بعد پھر آپ یہ تمام جتنا بھی آپ کے پاس مواد ہے، یہ قوام ہے، اسے کسی چیز سے اچھی طرح سے، جیسے ساگ کو مسلا جاتا ہے ویسے اچھی طرح سے آپ 2-3 گھنٹے تک اسے خوب مکس کیجئے۔
جب یہ اچھی طرح سے مکس ہو جائے تو پھر آپ اسے چیک کر لیجئے کہ یہ بالکل سرد ہونی چاہیے، کوئی تھوڑا بہت بھی ٹمپریچر باقی نہ رہے، تو پھر آپ نے کسی کانچ کے جار میں اسے ڈال کے آپ نے الگ رکھ لینا ہے۔ تو اس کو آپ نے 2-3 ہفتے بعد استعمال کرنا ہے، پڑے رہنے دینا ہے، اور اسے ڈیلی آپ نے ہلا دیا کرنا ہے تھوڑا بہت، تو 2-3 ہفتے کے بعد آپ اسے استعمال کیجئے۔ اس کا استعمال طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک ماشا لیجئے، شروع سے آپ بلکہ ایک ماشا سے بھی کم لیجئے، ہاف ماشا لے لیجئے، مطلب ½ گرام، آدھا گرام آپ خوراک لیجئے یہ، اور 1 کلو تھوڑا سا نیم گرم دودھ کے ساتھ مصری ملا کے آپ یہ خوراک کھا لیجئے۔ آپ یہ رات کے ٹائم بھی لے سکتے ہیں یا آپ صبح کے ٹائم لے سکتے ہیں، دن میں صرف ایک بار لینی ہے، اور اس کا آپ اسی طرح استعمال کرتے رہیے، اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے یہ کتنی بیماریوں کو ختم کرے گی آپ کے جسم سے، اور آپ کو ایک مطلب ایسا سمجھ لیں کہ آپ کی عمر کو بھی یہ بڑھائے گی، مطلب جلدی آپ پہ بڑھاپا طاری بھی نہیں ہونے دے گی۔ ویسے تو انسان کی جتنی لکھی ہوئی ہے اس نے اتنی کاٹنی ہے دنیا میں، لیکن آپ کو جلدی بوڑھا بھی نہیں ہونے دے گی، آپ کو اتنی طاقت دے گی، خون پیدا کرے گی، جگر کو طاقت دے گی، دل کو طاقت دے گی، اور پھیپھڑوں کو قوت دے گی، تاکہ آپ کا جو سانس پھول جاتا ہے، یہ تمام مسئلے آپ یہ چیزیں دیکھ ہی سکتے ہیں کہ اس میں کتنی چیزیں ہیوی ڈل رہی ہیں، اتنی مہنگی مہنگی چیزیں ہیں، اور ویسے بھی مثال بنی ہوئی ہے کہ جتنا گڑ اتنا میٹھا، تو جس کے پاس اتنا پیسہ ہے وہ یہ بنا سکتا ہے۔ ادروائز جو غریب لوگ ہیں اگر وہ کہیں گے تو میں ان کے لیے بھی ایک ایسا نسخہ پیش کروں گا معجون کا، جو کہ سستا بھی ہوگا اور فائدے میں قدرے اس کے قریب ہی ہوگا۔ تو امید ہے دوستو آپ کو ہماری یہ انفارمیشن پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کے ذہن میں اس ویڈیو کو لے کے کوئی سوال ہو تو آپ ہمیں اس ویڈیو کے نیچے کامنٹ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ اس کا رپلائی ہم آپ کو جلد ہی کر دیں گے۔ اور مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارا ڈیلی ہیلتھ ٹپس چینل سبسکرائب کر لیں۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔